ارواحکم ونورکم وطینتکم تابا وتابت، کہ تمہارے نور، تمہاری روحیں، تمہارا نور اور تمہاری طینت یعنی تمہاری پاکیزہ ظاہری خلقت تابت، تابا وتابت، جب سے ہو تب سے پاک ہو. یعنی یہ امام کا فرمان ہے کہ آپ جب سے ہیں اور جس حالت میں ہیں آپ پاک ہیں. اور اس کے آخر میں پھر امام فرماتے ہیں خلقکم اللہ انوارن، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے تم کو بحیثیت نور خلق کیا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ عزیزان محترم، بزرگان ملت، ائمہ کی طرف سے ہمیں حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد کا قائم مقام وہی ہو سکے گا جو ان کی مثل نور و نور ہوگا. اب یہاں سے ہم ذرا اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دعا ہے ہماری کتب میں، دعائیہ کتب میں ہماری ایک دعا ہے بڑی مشہور ہے اور بڑی قبولیت والی دعا ہے، جس کا نام ہے دعائے جوشن کبیر، جو اکثر حضرات اس دعا کو پڑھتے رہتے ہیں. تو اس دعا میں یہ جو فکریں ہیں، یعنی پہلے یہ بتا دوں کہ یہ دعا اللہ کی طرف سے ہمارے رسول کو عطا ہوئی ہے کہ میرا حبیب یہ دعا پڑھو اور اپنی امت کو اس پڑھنے کا حکم، اس کے پڑھنے کا حکم دو. تو اس دعا میں کیا ہے؟ یہ جز ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. یا نور النور، یا منور النور، یا خالق النور. بیٹا سونا نہیں ہے، اے جان بیٹے ذرا جاگ کے سننا ہے میرے بیٹا. آج کا مضمون خشک ہوگا جسے آپ خوش کہتے ہیں، اور پورا محرم خوش مضمونوں پہ چلے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تاکہ جو بات آپ لے کے جائیں باہر بتا سکیں کہ ہم نے یہ لیا ہے. درود پڑھیے گا صلوات. یا نور النور، اے ہر نور کے نور، یعنی اللہ سے کہا جا رہا ہے یا نور النور، اے ہر نور کے نور. یا منور النور، اے ہر نور کو نور عطا کرنے والے. سبحان اللہ. یا خالق النور، اے نور کے خالق. یا مدبر النور، اے نور کو تدبیر دینے والے. یا مقدر النور، اے نور کی اندازہ گیری کرنے والے. یا نورا کل نور، اے ہر نور کے نور. یا نورن قبل کل نور، اے ہر نور سے پہلے نور. یا نورن بعد کل نور، اے ہر نور کے بعد نور. یا نورن فوق کل نور، اے ہر نور پر حق کے غلبہ رکھنے والے. یا نورن لیسا کا مثل ہی نور، اے وہ نور جس کی مثل کوئی نور نہیں ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے کتنی وضاحت کے ساتھ یہ ہمیں دعائے جوشن کبیر کا یہ جز ہمیں سمجھا رہا ہے کہ محمد و آل محمد نور ہیں، لیکن اللہ خالق النور ہے. اللہ ان کا خالق ہے. میرے عزیز بیٹو، میرے بزرگوں، میرے اسلامی صاحبان علم حضرات، میں نے ان چند کلمات میں جو عرض کرنا تھا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلط فہمی کی بنا پر یا لا علمی کے اعتبار سے یا سنی سنائی بات پر یقین کرتے ہوئے
یہ کہہ دیتا ہے کہ شیعہ در پردہ علی کو اللہ مانتے ہیں. واہ صاحب واہ صاحب واہ، کتنی آسانی سے میں گزر گیا کہ شیعہ در پردہ علی کو اللہ مانتے ہیں. تو میرے نوجوان بیٹو، میرے ایمانی اور روحانی بیٹو، یہ ثبوت ہے ہمارا کہ ہم علی کو اللہ نہیں مانتے، بلکہ ہم علی کو اللہ منوانے والا مانتے. درود پڑھیے گا، صلوات. اب اس کے بعد میں آتا ہوں آیت النور کی طرف. سورہ نمبر 24 کی یہ آیت النور ہے. اس آیت کا نمبر ہے 35. آپ سو تو جائیں گے، خیر یہ تو مجھے پتا ہے، اور وقت بھی گزر چکا ہے کافی، اور ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی ہے، اور نیند کا بھی غلبہ رہ جاتا ہے، لیکن مجھے عرض کرنا مقصود ہے، تو میں اسی لیے آیت کے سلسلے کو قائم کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. ارشاد خداوندی ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یضیء ولو تمسسہ نار. توجہ فرما رہی ہیں؟ سو گئے؟ درود پڑھیے، صلوات. سبحان اللہ. یکاد زیتھا یضیء ولو تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اب میں یہاں ترجمہ کرتا ہوں وہ ترجمہ جو میرے اہل سنت بھائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اپنے ترجمے میں لکھا ہے. حضرت علامہ حافظ نظر محمد صاحب کا یہ ترجمہ ہے، جو ان کے ترجمے سے لے کر میں عرض کر رہا ہوں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین اور آسمانوں کا. بچوں ایک بات آپ سن لیں، یہاں نور کے معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ آسمانوں اور زمینوں کو ظاہر کرنے والا، یعنی بنانے والا ہے. چونکہ یہ موضوع الگ ہے، اس لیے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دو فکرے دے دیے ہیں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین اور آسمانوں کا. مثل نورہ کمشکا، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاغ ہو، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہو، المصباح فی زجاجۃ، اور یہ چراغ ایک شیشے کی کندیل میں، یعنی شیشہ دان میں ہو، ایک شیشے کی کندیل میں ہو. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ گویا ایک چمکدار ستارہ ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اور وہ روشن کیا جاتا ہے مبارک درخت زیتون سے. لا شرقیۃ ولا غربیۃ، اور یہ درخت نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے، خواہ آگ اس کو نہ چھوئے، یعنی آگ کے چھونے کے بغیر یہ روشن ہو جائے. نور علی نور، نور پر نور ہے. واہ، نور پر نور ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے. اب فرمائیے مسلمانان عالم، وہ نور کون سا ہے جس کی طرف اللہ خود ہدایت کر رہا ہے؟
مہربانی. درود پڑھیے صلوات. اب میں یہاں پر بابا جی میں آپ کو روکوں گا نہیں، چونکہ میں نے پہلے عرض کیا ٹائم بہت ہو گیا ہے، اگر آپ سوئیں گے نا تو میں آپ کو روکوں گا نہیں. اب میری یہ عادت نہیں رہی، وہ جوانی والا زمانہ گزر گیا ہے. اب اگر کوئی سوتا ہے تو اسے پورا حق حاصل ہے، ہاں سامنے کوئی سو گیا تو پھر مجھے پورا حق حاصل ہے. درود پڑھیے صلوات. پہلے میں تفسیر کے لیے 4 کتب کے نام لوں گا جو اہل تشیع کے ہیں، یعنی اہل شیعہ کے ہیں. اس کے بعد میں حوالہ دوں گا اپنے اسلامی بزرگ بھائیوں کی کتاب کا، تاکہ واضح ہو جائے کہ اس آیت کی تفسیر ہے کیا. تو اب میں جن کتب سے، شیعہ کتب سے میں پڑھ رہا ہوں، ان کتب میں سے پہلی کتاب کا نام ہے غایۃ المرام، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 264. دوسری کتاب کا نام ہے مکیال المکارم، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 233. تیسری کتاب کا نام ہے الزام الناصب، حضرت آیت اللہ علامہ حائری مرحوم مغفور کی یہ کتاب ہے، جلد نمبر 1. بچوں گھبرانا نہیں، دیکھو اس دور میں کچھ موضوعات کی ضرورت ہے. ہر دور میں ممبر کے اعتبار سے تقاضے بدلتے ہیں. تو اس وقت سوشل میڈیا کے دور میں جو تقاضے ہیں، جو بچے سوشل میڈیا پر نظر رکھتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ رات دن یہ کہا جا رہا ہے کچھ احباب کی طرف سے کہ نور سے مراد صرف علم ہے. شیعہ حضرات اور بریلوی حضرات جو کہتے ہیں کہ یہ نور ہیں، ان کا یہ کہنا کس پر مبنی ہے، یعنی ان کا یہ جھوٹ ہے. بلکہ نور جو ہے اس کا نام صرف علم ہے، اور علم سے مراد نور، اور نور سے مراد علم ہے. تو اسی لیے میں نے اپنا مذہبی، منصبی، ممبری، قومی فریضہ سمجھتے ہوئے اس موضوع کو یہاں سے، آج کے آغاز سے میں نے اسے لیا ہے، تاکہ میرے عزیز بچے جہاں بیٹھے ہو سکے تو اسے ذہن میں محفوظ رکھ کر کچھ نہ کچھ وکالت دین محمد و آل محمد کی یہ اپنی طرف سے خود کر سکیں. تو یہاں پر جس تفسیر سے میں پڑھ رہا ہوں اس تفسیر کا نام ہے تفسیر بلالی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 1596. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اپنی عبادت کا حصہ وصول کرنے کے لیے میں مسجد کوفہ میں گیا، تاکہ علی کے چہرے کو دیکھ کر، واہ صاحب واہ، جیتے رہیں سلامت رہیں، تاکہ مولا علی کے چہرے کو دیکھ کر میں اپنی عبادت کو منزل معراج تک پہنچا سکوں. یہ سوچ کر جب میں مسجد کوفہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ابو تراب پر بیٹھ کر، سبحان ابو تراب، بیٹا میں منع تو نہیں کرتا، بے شک آپ سو جائیں، لیکن یار بڑی محنت سے اللہ آپ کو سلامتی دے، اور آپ کے لیے یہی تو کرتا ہوں. درود پڑھیں صلوات. ابو جی بڑی مہربانی بیٹا، آپ کو اللہ سلامتی دے. میں تو یہ چاہتا ہوں بیٹا مجھے سنیں اور سن کے سنائیں. درود پڑھیں صلوات. تو مولا ابو تراب پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ اپنے دست ید اللہ کی انگشت شہادت سے زمین پر لکیریں بھی ڈال رہے ہیں اور موتیا کے پھول کی طرح مسکرا بھی رہے. مولا کی 10
بوسی اور قدم بوسی کے بعد میں نے عرض کیا یا امیر المومنین کوئی خاص سوچ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ لکیریں بھی ڈال رہے ہیں متفکرانہ انداز میں اور مسکرا بھی رہے ہیں؟ اب مولا کا جواب سنیے، میں ان کتابوں سے پڑھ رہا ہوں۔ مولا نے جابر کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرماتے ہیں جابر مجھے حیرانی ہے کہ لوگ سورۃ النور کی اس آیت نور کو تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ اس سے مراد کون ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری عرض کرتے ہیں مولا آپ باب العلم ہیں، آپ مصداق العلم الکتاب ہیں، آپ قرآن معہو ہیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ رسول نے مجھے 1000 باب علم کے عطا فرمائے اور ایک ایک باب سے 1000 باب خود بخود مجھ پہ کھلتے گئے۔ اب اندازہ لگائیے کہ علی کا مقام علم کیا ہے۔ تو مولا جب آپ کا مقام علم یہ ہے کہ آپ خطیب منبر سلونی ہیں، آپ اوت العلم ہیں، آپ اولو العلم ہیں، آپ اہل الذکر ہیں، آپ کا یہ مقام علم ہے کہ خدا کو فرمانا پڑا وَكُلَّ شَيْءٍ آسَيْنَاهُ فِي امام مبین، کہ میں نے ہر شے کا علم گن گن کر امام مبین کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ اور یہ آپ ہی کا دعویٰ ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ جو مرضی میں آئے مجھ علی سے پوچھو۔ واہ بھائی واہ، جیو سلامت رہو۔ مجھے آج یقین تھا آپ کوئی نعرہ نہیں لگائے گا جو موضوع بڑا خشک ہے، لیکن ماشاءاللہ حیدر آپ ہی فرما دیں کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ جب کہا نا مولا آپ فرما دیں کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، تو اب امام نے لسان اللہ زبان کے ساتھ اس آیت کی تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ قال علی، حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ، اللہ نور السماوات والارض سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ مشکاۃ سے مراد محمد الرسول اللہ ہے۔ فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے۔ علی نے ہاتھ اٹھایا اپنے سینے پر رکھا، رکھ کر کہتے ہیں جابر مصباح سے مراد یہ علی ولی اللہ۔ سبحان اللہ۔ واہ، میرے عزیز بیٹوں، میرے عزیز بچوں، میرے بھائیوں، میرے روحانی ایمانی بزرگوں، بڑا لطیف سا نکتہ ہے جو یہاں میں رک کے عرض کر رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں وہ مصباح، وہ چراغ میں، تو چراغ سے جب کرن نکلتی ہے، لو نکلتی ہے، تو وہ اول سے لے کر آخر تک روشن ہوتی ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا گجرانوالہ میں پڑھ پڑھ کے، اور یہ تیسری چوتھی نسل مجھے سن رہی ہے، لیکن میری بات افسوس ہے لی نہیں جا سکی۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے جو المصباح، وہ چراغ، میں علی ولی اللہ ہوں۔ چراغ سے جو کرن نکلتی ہے، جو لو نکلتی ہے، وہ شروع سے لے کر آخر تک روشن ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آدھی سیاہ ہو بعد میں روشن ہو جائے۔
جو بچے چپ کر گئے ہو، میں اگلے فکرے میں سمجھ جاؤ گے کہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آدھی سیاہ ہو اور آدھی روشن ہو، نہ، وہ شروع سے لے کر آخر تک روشن ہوتی ہے۔ علی فرماتے ہیں المصباح، اس مصباح سے مراد میں علی ولی اللہ ہوں۔ تو جب علی کو اللہ روشن چراغ کہہ رہا ہے تو پھر 13 سال یا 10 سال یا 9 سال علی کفر پہ کیسے رہ گیا؟ سبحان اللہ، سلامت رہو، آباد رہو، درود پڑھیے گا، صلوات، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ مصباح سے مراد یہ علی ولی اللہ ہے، اور آگے پھر ہے المصباح۔ المصباح سے مراد فاطمہ جیسی ولیۃ اللہ ہے۔ زجاجتن، اس سے مراد فرزند رسول حسن مجتبی ہے۔ پھر ہے الزجاجہ، الزجاجہ سے مراد فرزند رسول حسین جیسا 9 اماموں کا باب ابو الائمہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کأنہا کوکب دری، اس سے مراد علی زین العابدین ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ سے مراد محمد بن علی ہے۔ زیتونۃ سے مراد جعفر بن محمد ہے۔ لا شرقیۃ سے مراد موسیٰ بن جعفر ہے۔ ولا غربیۃ سے مراد علی بن موسیٰ ہے۔ یکاد زیتھا یضیء سے مراد محمد بن علی ہے۔ ولو لم تمسس النار سے مراد علی بن محمد ہے۔ نور علی نور سے مراد عسکری ہے۔ اور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اس سے مراد میرا بیٹا مہدی ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، اللہ منوا کے رہے گا۔ سبحان اللہ۔ مل کر جواب دے، مل کر جواب دے۔ جیو سلامت۔ تو یہ کہنا کہ شیعہ 12 کی تعداد کہاں سے لائے ہیں؟ آج یہ نعرہ لگانا کہ شیعہ اپنے 12 اماموں کی تعداد کہاں سے لائے ہیں؟ بھئی ہم ادھر ادھر سے نہیں لائے۔ پتہ نہیں میں کیا پڑھ گیا، آپ نے کیا سن لیا۔ اور بھائی ہم ادھر ادھر سے نہیں لائے، ہم 12 کی تعداد پوری نہیں کر رہے۔ بہت ہی پیارا فکرہ تھا۔ ہم 12 کی تعداد مکمل نہیں کر رہے، پوری نہیں کر رہے، اللہ نے دیے ہیں، محمد نے منوائے۔ اب میں بڑھتا ہوں اپنے اسلامی بھائیوں کتاب کی طرف، تاکہ یہ تفسیر ہم پر واضح ہو جائے کہ ہمارے اسلامی بزرگوں اور بھائیوں کے نزدیک اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ لیجئے، کتاب کا نام ہے مناقب ابن مغازلی شافعی، یہ ہے کتاب کا نام۔ صفحہ نمبر ہے 317، 317، چھپی ہوئی ہے مطبوعہ تہران کی۔ حضرت امام جعفر صادق کے ایک فرزند ہیں جن کا نام ہے علی بن جعفر علیہم السلام۔ یہ علی بن، یہ اس کتاب سے، یعنی میرے بھائیوں کی کتاب سے، وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے امام بھائی یعنی امام موسیٰ کاظم سے عرض کیا کہ مولا یہ فرمائیے کہ آیت النور کی تفسیر کیا ہے۔ تو جب میں نے پوچھا کہ فرمائیے آیت النور، بچوں سمجھ رہے ہو میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہاں سمجھ میں آئے نا مجھے کیا ہے، میں پھر سمجھا دوں کہ اس آیت النور کی تفسیر کیا ہے۔ تو اب یہ اس کتاب میں درج ہے
یہ امام نے ارشاد فرمایا کالا علیہ السلام المشکات فاطمہ، مشکات سے مراد ہماری جدہ سیدہ فاطمہ ہے، والمصباح، مصباح سے مراد الحسن، ہمارے دادا حسن ہے، الزجاجت، اس سے مراد والحسین، ہمارے دادا حسین ہے، کأنہا کوکب دری، اس سے پھر مراد ہماری جدہ سیدہ فاطمہ ہے کہ پوری کائنات نسوانیت میں سے اگر کوئی چمکتا ستارہ ہے تو وہ ہماری جدہ ہے۔ اب اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں یوقدو من شجرۃ مبارکۃ، الشجرۃ المبارکہ سے مراد حضرت ابراہیم ہے، لا شرقیۃ ولا غربیۃ، نہ وہ شرقی تھے نہ وہ غربی تھے، اس سے مراد نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، بلکہ جب سے تھے پکے اور سچے مسلمان تھے۔ اب میں نہیں سمجھتا، میں جانتا تو سب کو ہوں، بچوں کو بھی بزرگوں کو بھی، نام نہیں جانتا اس لیے میں نہیں سمجھتا کون میری بات لے سکے گا۔ جناب ابراہیم شروع سے یعنی روز اول سے یعنی وقت ولادت سے نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ کانا حنیفن مسلمن وما کانا من المشرکین، وہ پکے اور سچے مسلمان تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یار گجرانوالہ کے رہنے والوں یا جو میری کیسٹ سنے، میں 10 مرتبہ عرض کرتا ہوں، یہاں سوچنے کی بات نہیں ہے کہ جو ابراہیم صرف لوگوں کا امام ہے، جب وہ مشرکین میں سے نہیں ہو سکتا تو جو علی امام الانس والجنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اس سے مراد ہمارے دادا ابراہیم ہیں، اور اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں زید واجوی، اس سے جناب ابراہیم کا وہ علم ہے جو علم کسبی نہیں ہے بلکہ علم وحبی ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ النَّارُ نُورٌ عَلَى نُور، اس سے مراد کیا ہے؟ فِيهَا إِمَامٌ بَعْدَ إِمَامٍ، ایک امام کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہ امام اللہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا بھیج کر منوا رہا ہے کہ میری زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں رہ سکتی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے وہ ائمہ، تو یہ 12 ائمہ ہم نے اپنی طرف سے تجویز نہیں کیے، اپنی طرف سے ان کو وجود نہیں بخشا۔ اب پھر آئیے، کتاب کا نام ہے فرائض الصمتین، میں وہاں سے لے کر میرے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی مشہور کتاب ہے، یہ وہاں سے لے کر اس کی جلد نمبر ہے 2، صفحہ نمبر ہے 312۔ اگر ایڈیشن بدل گیا ہے تو صفحہ نمبر تبدیل ہوگا۔ دوسری کتاب ہے ینابیع المبدد، حضرت علامہ سلیمان قندوزی کی، اس کی جلد نمبر ہے 3، صفحہ نمبر ہے 295، 259۔ رات ہو گئے نا۔ شیعہ کتب میں سے کتاب کا نام ہے بہار الانوار، جلد نمبر 51، صفحہ نمبر 71، اور دوسری کتاب کا نام ہے ربانی آیات اللہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 142۔ 2 کتابیں میرے بڑے بھائیوں کی، ایک کتاب بیٹا سونا نہیں ہے، چاند سستی نہیں کرنی، میری بات لو میرا بیٹا، جہاں سمجھنا ہے نا مجھے کہو، میں آپ کو سنانے اس لیے نہیں آیا کہ میں نے خانہ پوری کرنی ہے، وہ میرا زمانہ گزر گیا ہے جب میں کسی کو زمین پہ بھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، ایک گھنٹہ ان کو یاد ہے میں لفاظی کرتا تھا میرے بچوں، لیکن اب لفظوں سے کام نہیں چلے گا، اب صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، اب ہمیں قرآن کے ساتھ منوانا پڑے گا کہ کون قرآن کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔
میں آپ بچوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ جو 12 امام یا رسول کے 12 خلفاء ہم مانتے ہیں، ان کی تعداد ہماری طرف سے نہیں ہے. یہ میں نے 2 بڑے بھائیوں کی کتابوں کا اور 2 اہل شیعہ کی کتب کا حوالہ دیا ہے. اب میں رسول کی حدیث پڑھ رہا ہوں. رسول فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خلفائی و اوصیائی و حجج اللہ علی الخلق بادسن عشرہ اولہم علی و آخرہم ولد المہدی فینزل روح اللہ عیسی ابن مریم فیصلی خلف المہدی وتشرق الارض بنور ربہا ویبلغ سلطانہ المشرق والمغرب. اے میری امت کے افراد، میرے امتی کہلوانے والوں، سنو میرے خلفاء کی، میرے اوصیاء کی، میرے بعد تعداد 12 ہے. 12 ہے. 12 ان خلفائی و اوصیائی و حجج اللہ علی الحق بادی. اللہ کو اللہ منوانے والے میرے بعد 12 ہیں. یا رسول اللہ وہ 12 کون ہیں؟ یہ بھی تو بتائیں نا، وہ 12 کون ہیں؟ فرماتے ہیں اولہم علی. تمام ائمہ کی تعداد دیکھ لو، جن میں پہلا علی ہو. واہ. تو علی کو رسول کے بعد پہلا ہم نہیں مانتے، بلکہ رسول منوا کے جا رہے ہیں. اولہم. ہاں اگر کوئی پہلا نہیں مانتا وہ ہمارا اسلامی بھائی ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دل کا سرور ہے. جس نمبر پر بھی مانتا ہے، مانتا تو ہے، خارجیوں میں سے تو نہیں ہے. تو لہذا وہ کل بھی ہمارا بھائی تھا اور آج بھی ہمارا بھائی ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اپنا عقیدہ مت چھوڑو، کسی کے عقیدے کو مت چھوڑو. میں کسی کے عقیدے پر کسی قسم کے فتویٰ لگانے کا حق نہیں رکھتا. ہاں اپنا عقیدہ بیان کرنے کا مجھے مکمل طور پر حق حاصل ہے کہ رسول فرما رہے ہیں اولہم علی. ان میں سے اول علی ہے. وآخرہم ولد المہدی. اور ان کا 12 کا جو میں 12 دے کے جا رہا ہوں، ان کا 12واں میرا بیٹا مہدی ہے. اور مہدی کی علامت کیا ہے؟ یہ علامت موجود ہے حدیث میں. مہدی کی علامت کیا ہے؟ جو دعویٰ کرتے میں مہدی ہوں وہ مہدی ہے نہ. رسول فرما رہے ہیں مہدی کی علامت کیا ہے؟ فینزل روح اللہ عیسی ابن مریم فیصلی خلف المہدی. جب میرا بیٹا مہدی دنیا میں ظاہر ہوگا اور اپنی آمد کا اعلان کرے گا تو مریم کا بیٹا عیسیٰ اللہ کے حکم سے اپنی منزل سے اتر کر اس کے پیچھے نماز پڑھ کر بتائے گا کہ یہ وہ مہدی ہے جس کا گواہ میں بن کے آیا. جیتے رہو، سلامتی ہو. بے شک. واہ. سبحان اللہ. درود پڑھیے گا، صلوات. اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو وہ صرف مکہ کی سرزمین کے صاحب حکومت نہیں ہوں گے، بلکہ مکمل زمین مشرق و مغرب میں، جنوب و شمال میں جس قدر ہے، ہر ذرہ کائنات پر اس کا حق ملکیت ہوگا. حج
کہ اس کی سلطانی کی حکمرانی کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے کوئی کافر چھپا ہوا ہوگا اور مہدی کا سپاہی جب وہاں سے گزر رہا ہوگا تو وہ پتھر پکار کر کہے گا کہ اے مہدی کے جانثار یہ کافر میری پناہ میں. سنو بھائیو، سنو بیٹو، گھنٹہ ہو گئے ہیں، بس اب میں ختم کرتا ہوں. ایک آیت اور سن لو، اور کل کے لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جس دوست کو، جس بھائی کو، جس بزرگ کو، جس مسلک کا ہے، جس عقیدے کا ہے، خارجی نہ ہو، عاشقان رسول میں سے ہو، غلامان رسول میں سے ہو، اسے لے آؤ. کل اگر میری زندگی ہے تو میں بتاؤں گا کہ رسول کو صرف ہم نور نہیں مانتے بلکہ اللہ نے منوایا ہے اور صحابہ نے تسلیم کروایا ہے. مل کے نعرہ حیدری. بس اب آخری آیت سن لو اور اسی پہ فضائل میں ختم کرتا ہوں جو گھنٹہ ختم ہو چکا ہے. لیجئے اسی آیت نور کے بالکل نیچے آیت نمبر 36 ہے. یہ 35 تھی، وہ 36 ہے. وہ آیت کیا ہے؟ گھروں میں جا کے پڑھ لینا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. وہ قندیل ان گھروں میں روشن ہے جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو مسمار نہیں کرنا، گرانا نہیں، زمین کے ساتھ نہیں ملانا، بلکہ ان گھروں کو بلند رکھنا ہے. اور صبح و شام ان گھروں میں اللہ کی تسبیح اور تقدیس کو جاری و ساری رکھنا ہے. بس جلدی سے آپ خط. یہ گھر کون سے ہیں؟ یہ گھر کون سے ہیں؟ تو یہاں پر میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے اسلامی بزرگوں، میں حوالہ دے رہا ہوں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی صاحب تفسیر در منصور کا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 50 صفحہ نمبر سطر نمبر 30 سے لے کر 32 تک وہ لکھتے ہیں رسول نے اپنے پیارے پیارے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھ کر جب اس آیت کی تلاوت کی تو ابھی تلاوت کر ہی چکے تھے. فقام الیہ رجل، کہ صحابہ کے مجمع میں سے ایک رجل یعنی ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے عرض کیا. فقالا، انہوں نے کہا ایو بیوت ہذہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ جن گھروں کو گرانا نہیں ہے اور صبح و شام اللہ کا اس میں ذکر ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے، یہ گھر ہیں کون سے؟ ان گھروں سے مراد کون سے گھر ہیں؟ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا بیوت الانبیاء. ان گھروں سے مراد نبیوں کے گھر ہیں. پیارے بچوں، پیارے بیٹوں، عزیزان محترم، بزرگان ملت، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اس آیت کے نزول کے وقت کون نبی اپنے گھر میں رہتا تھا؟ سوچئے میں کیا کہہ رہا ہوں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کون سا نبی اپنے مادی گھر میں رہتا تھا؟ نہیں رہتا تھا. جب نہیں رہتا تھا تو رسول کیا فرما رہے ہیں؟ بیوت الانبیاء، نبیوں کے گھر ہیں. تو پھر مراد کیا ہے کہ اب نبی کہاں رہتے ہیں؟ اپنے اپنے تعبیذ لحد میں. معلوم ہوا جس تعبیذ لحد میں نبی رہتے ہیں، نبی منوا رہے ہیں کہ وہ ان کے گھر ہیں، ان کو گرانا نہیں. ہوئے ہوئے ہوئے، وہ بیوت الانبیاء، وہ ان کے گھر ہیں، ان کو گرانا نہیں. تو اب
پھر میں آگے بڑھتا ہوں سلسلے کو لے کر. تو جب کہا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر ہیں، رسول چپ کر گئے. فقام الیہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت اٹھ کر کھڑے ہوئے، رسول پاک کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا فقالا یا رسول اللہ ہے، اے اللہ کے رسول پھر یہ بھی ہمیں بتا دیں حاصل بیت منہا، کیا یہ گھر نبیوں کے گھروں میں شامل ہے؟ کون سا گھر؟ لبیت علی و فاطمہ تھا. ہائے ہائے ہائے، لبیت علی و فاطمہ تھا. کیا علی اور فاطمہ کا گھر یہ بھی نبیوں کے گھروں میں شامل ہے؟ دوستو، بھائیوں، بیٹو، پھر ایک لطیف بات ہے. انبیاء کون ہیں؟ شیعہ اور غیر شیعہ مسلمانوں کے نزدیک کلہم معصوم، یہ سب کے سب معصوم ہیں. تو حضرت ابو بکر کا یہ فرمانا، درود پڑھیے گا، صلوات. ہاں تسلی سے بچوں، تسلی سے، تسلی سے، تسلی. تو اب رسول پاک کا یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا کہ علی و بطول کا گھر کیا نبیوں کے گھروں میں شامل ہے؟ اب داد نہ دینا، گھر جا کے سوچنا کہ گلفام صاحب نے آخر میں کیا پڑھا تھا. بھئی حضرت ابو بکر کے ذہن میں تھا کہ جس طرح انبیاء معصوم ہیں، اسی طرح علی و فاطمہ بھی معصوم ہیں. کسی اور گھر کی طرف اشارہ نہیں کیا. بیت علی و فاطمہ تھا، کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ اللہ اکبر. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول نے فرمایا نعم، ہاں یہ گھر ان گھروں میں شامل ہے، یہ گھر ان گھروں میں شامل ہے. گل مک گئی تھی نا، جواب ہو گیا تھا نا، لیکن نہ، رسول نے آگے وضاحت کی کہ یہ گھر انبیاء کے گھروں میں شامل ہے. صرف شامل نہیں، من افاضلہا، یہ گھر نبیوں کے گھروں سے افضل. تو جس طرح انبیاء اپنے اپنے ادوار میں، اپنے اپنے زمانے میں مصائب میں مبتلا رہے، امتحان میں مبتلا رہے، اسی طرح اہل بیت رسول ایسے امتحان میں مبتلا رہے کہ اس امتحان کے سبب آج ہم مسلمان کہلوا رہے ہیں. اسلام کو قیام اور اسلام کو دوام ان کی قربانیوں کے وسیلے سے اور واسطے سے حاصل ہوا ہے. بس دو چار جملے، زیادہ نہیں. ہماری ایک کتاب ہے مقتل کی، جس کا نام ہے خلاصۃ المصائب، اس میں بھی درج ہے، اور ہماری باقی کتب مقاتل میں بھی یہ درج ہے کہ رسول پاک بعد میں تطہیر سجی ہوئی ہے. علی و فاطمہ، حسین و حسن رسول کے سامنے، رسول کے چہرے کو دیکھ کر اپنی اپنی عبادت کا حصہ ادا کر رہے ہیں. رسول پاک اہل بیت کو دیکھ کر اپنے دل میں خدا کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں. یا اتنے میں جبرائیل رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ، رب کا یقرؤ السلام، تیرا رب تجھے سلام دے رہا ہے، اور سلام کے بعد فرما رہا ہے میرا محمد تجھے حسین سے کتنی محبت ہے. اس وقت مولا حسین زیادہ سے زیادہ کتب کے مطابق 2 یا 2.5 برس کے. کہا آپ کو حسین سے
کتنی محبت ہے، کیا اتنی جتنی آدم کو اپنے بیٹے حابیل سے تھی، یا جتنی ابراہیم کو اپنے بیٹے اسماعیل سے تھی، یا جتنی یعقوب کو اپنے بیٹے یوسف سے تھی؟ رسول فرماتے ہیں نہیں، میری محبت کا اگر اندازہ کرنا ہے تو اس بات سے کرو کہ میں مدینے کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز میرے کانوں پر پڑی، میں وہیں رک گیا، میرے صحابہ بھی رک گئے۔ جب میں رکا تو میں نے کہا اس گھر کے اندر جو کنیز خدا ہے اسے کہو تجھے اللہ کا رسول یاد کر رہا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ خاتون خانہ باہر آئیں، جیسے ہی مجھے دیکھا قدموں پر جھکی، مولا آپ اور اس کنیز کے دروازے پر، خیر تو ہے؟ میں نے کہا صرف اتنا بتا کہ جو بچہ تیرے گھر میں رو رہا ہے یہ رشتے میں تیرا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا کنیز زادہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا وعدہ کر کہ آج کے بعد اس بچے کو رونے نہیں دے گی۔ جب رسول نے فرمایا آج کے بعد اس بچے کو رونے نہیں دے گی، ہاتھ باندھ کر طلب کر عرض کرتی ہے مولا میرے بیٹے سے، اس کنیز زادے سے اتنی محبت؟ فرمایا یہ محبت اس لیے نہیں ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہے، بلکہ محبت اس لیے ہے کہ اس کی آواز میرے حسین کے آواز سے ملتی ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جس کے آواز میرے حسین کی آواز سے ملتی ہو میں اس کے رونے کی آواز سنوں۔ اب جبرائیل اندازہ کرو میرے حسین سے محبت کا کہ کتنی محبت ہے۔ جبرائیل نے ہاتھ بڑھایا، مٹھی میں خاک لے کر رسول کے سامنے رکھی، کہا یا رسول اللہ کا حکم ہے کہ یہ خاک جس سرزمین کی ہے اس کو سونگو تاکہ تمہیں علم ہو سکے کہ یہ خاک کہاں کی ہے۔ رسول نے سونگا، سونگ کر فرمایا جبرائیل اس خاک سے مجھے حسین کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کربلا کی خاک ہے جہاں آپ کا حسین تیروں اور تلواروں کے ساتھ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا۔ آج بچے کے رونے کی آواز جو حسین کی آواز سے مشابہ تھی آپ سن کر برداشت نہیں کر سکے۔ اللہ جانے کربلا کا میدان جب حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح ہو رہے ہوگا اور آپ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہوں گے، کیسے برداشت کریں گے؟ کہ سننا تھا۔ حسین کو رسول نے بلایا، سینے سے چمٹایا، سر چوما، پیشانی چومی، آنکھوں اور لبوں کا بوسہ لیا، گلے کو چوما، سینے کا بوسہ لیا۔ جب بوسہ لیا تو رو پڑے۔ چھوٹا سا حسین پیار بھری نظروں سے نانا کی طرف دیکھ کر عرض کرتے ہیں نانا لما تقبلو نہری، آپ میری گردن کا بار بار بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ اور لے ہی رہے ہیں تو پھر رو کیوں رہے ہیں؟ جب حسین نے کہا نا کیوں بوسہ لے رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں، رسول فرماتے ہو میرا لال اقبلو مباضع السیوف منکا، میں تیرے جسد سے اس جس کا بوسہ لے رہا ہوں جو تلواروں اور تیروں کا نشانہ بنے گا، جو کربلا کے میدان میں تیرا جسم کئی جز میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ خاک رسول پاک نے بی بی ام سلمہ کو دی، کہا ام سلمہ یہ خاک سنبھال کر رکھو، جب میرا حسین مدینہ چھوڑ کر مسافرت اختیار کر کے کربلا جائے گا تو اس خاک کو سنبھال کے رکھنا۔ اس زمانے میں جب محرم کا چاند نمودار ہو تو ہر روز اس خاک کو دیکھنا، جب اس خاک کا رنگ خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا، میرے روزے کا چراغ بجھ گیا،
خاک دے دی 27 رجب کا دن گزار کر 28 رجب کی رات سن 60 ہجری مدینے کے کوچے اور گلیوں سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، الرحیل، الوداع، الفراق۔ مدینے والوں گھروں کے دروازے بند کر دو، اپنے جلتے چراغ بجھا دو، راستوں سے گزرنے والوں، مسافروں، اپنا راستہ بدل دو۔ علی و بطول کی بیٹیاں، رسول زادیاں گھر سے باہر آ رہی ہیں۔ ابھی میرا عزیز بیٹا ذاکر تیاری کا مصائب پڑھ رہا تھا، جب پورا قافلہ تیار ہو چکا، حسین کرسی پر تشریف فرما ہے، سامنے سے دیکھا کہ حسین کی ماں یعنی نانی اماں بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عصا کا سہارا لے کر کمر جھکی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، روتی ہوئی آ رہی ہے۔ جیسے نانی اماں پر حسین کی نظر پڑی، زہرا کا لال کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، آواز دے کر کہا، نانی مجھے بلا لیا ہوتا۔ آپ روتی ہوئی آ گئی، کہا حسین میں نے سنا ہے تو مدینہ چھوڑ کر کہیں جا رہا ہے؟ ہاں نانی اماں سچ سنا ہے۔ بیٹا یہ تو بتا کہاں جا رہا ہے؟ جب کہا نا کہاں جا رہا ہے، حسین سر جھکا کر چپ کر کے کہتے ہیں، نانی کربلا۔ عزاداروں، رونے والوں، کربلا کا نام آنا تھا۔ بی بی تڑپ کر کہتے ہیں، حسین وہی کربلا جس کی خاک تیرے نانا مجھے دے کر گئے؟ ہاں نانی، یہ کہا اور خاک نکال کر حسین نے نانی کے حوالے کی کہ نانی اماں یہ خاک رکھ لو۔ کہا بیٹا حسین کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے قافلے کی مستورات کے ساتھ تم مجھے بھی اجازت دو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ کہا نہیں اماں نہیں، اس فہرست میں آپ کا نام نہیں ہے۔ کہا بیٹا تیرے نانے کی حدیث ہے جس کی میں خود راویہ ہوں کہ جو میرے حسین کی نگری کی زیارت کرے گا اسے 70 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ کیا مجھے اپنی نگری کی زیارت سے محروم رکھنا چاہتا ہے؟ حسین کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہا ہے۔ کہا نانی زیارت کرنا چاہتی ہو؟ ہاں حسین، باعجاز امامت۔ امام نے دونوں انگلیاں اٹھائیں، کہا نانی میری انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جو بی بی نے دیکھا، کہا حسین یہ کیسی نگری ہے جہاں چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے، اقتل الحسین اقتل الحسین، حسین کو قتل کرو، حسین کو قتل کرو۔ یہ کون حسین ہے؟ کہا نانی ذرا پھر دیکھو۔ کہا حسین ایک نوجوان ہے جس کے سینے میں نیزے کی انی لگی ہوئی ہے، زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ نانی پھر دیکھو۔ بیٹا کوئی اور ہے جس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، سر پھٹا ہوا ہے۔ نانی ذرا پھر دیکھو۔ ہائے میرا لال، چھوٹا سا بچہ ہے جس کے گلے میں تیر لگا ہوا ہے۔ نانی دیکھنا چاہتی ہو؟ ہاں حسین۔ نانی پھر دیکھو۔ اب بی بی کی دھاڑیں نکل گئی۔ کہا حسین انگلیاں ہٹا لے، اب یہ منظر میں نہیں دیکھ سکتی۔ نانی کیا دیکھا ہے؟ کہا بیٹا کوئی مظلوم ہے، سجدے میں سر ہے، اس کے سینے پر ایک ظالم بیٹھا ہوا ہے جس کا ایک ہاتھ اس کی زلفوں میں ہے، دوسرے ہاتھ میں خنجر ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، بطول دعائیں دے رہی۔ یہ عزاداری کی راتیں ہیں، یہ رونے کی راتیں ہیں۔ بطول پرسہ لے رہی ہے۔ بیٹا یہ کون ہے؟ جب کہا نا کون ہے، حسین رو کر کہتے ہیں نانی جس کے سینے میں نیزے کی انی دیکھی ہے وہ میرے نانے کی تصویر علی اکبر، جس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے ہیں وہ میری کمر کا زور میرا بھیا عباس ہے، اور جس کی گردن میں تیر دیکھا ہے وہ رباب کی گود والا علی اصغر ہے۔ اور بیٹا یہ مظلوم کون ہے جس کا سجدے میں سر ہے؟ تڑپ کر کہا نانی وہ تیری گود کا پالا ہوا حسین ہے۔ حسین چلا گیا،
نانی خاک دیکھتی رہی. 61 ہجری کا مہینہ آ گیا، یوم عاشور، نماز ظہرین کے بعد. اب جو بی بی نے خاک کو دیکھا، دونوں شیشیوں کا خون خاک خون بن کر ابل رہا تھا. تڑپ کر سر پیٹا، آواز دے کر کہا، بنی ہاشم کی عورتوں آؤ مجھے پرسا دو، نبی کا نواسا مارا گیا، علی و بطول کا بیٹا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، تمام مسلمین و مسلمات اور مومنین و مومنات کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. صدقہ محمد و آل محمد کا اس پرسے کو قبول کر.